اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے، عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو آخری موقع دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف عمران خان کی جان کو خطرہ ہے شدید خطرہ ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف لوگ بیان کیوں دے رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نیچے اپنی رائے میں کامنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان نے بہت پہلے سے کہا ہے کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے، اور میرے ساتھ پہلے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا میرے پر 5 قاتلانہ حملے ہوئے جس میں ناکام ہوئے۔ میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ پاک عمران خان کی حفاظت کرے، اس لیے عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ کچھ ہوا، تو اس کے ذمہ دار PTI کے جو رہنما ہیں وہ بھی ہوں گے، اور نون لیگ کی حکومت بھی ہوگی، کیونکہ جو عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور مریم نواز کی کسٹڈی میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب نواز شریف تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی گارنٹی مانگی تھی، حالانکہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ نواز شریف اگر بیمار ہے تو اسپتال منتقل کر گیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا ایک شخص بیمار ہے جس کی روزانہ پریس کاؤنسلوں کے پلیٹنس کام ہو رہے ہیں، دیگر ہیں، لیکن عمران خان کی ہمشیرہ اپنا بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، وہ تندرست ہے، اس پر پاکستانی قوم خوش ہے، لیکن عمران خان کی جان کو جو شدید خطرہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھ کو بھی پتہ ہے، اور ایسے میں بتایا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ جو ہوگا اس پر ہم دیکھیے ہم کتنا خطرہ موڑ لے کر یہ ویلاگ بناتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صبح اٹھا لیں گے، شام کو، رات کو، لیکن اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کے اور ہم قانون کے مطابق دائرے میں رہ کر، اگر کسی کو اختلاف ہے ہمیں وہ سمجھائیں یا اس پر بات کریں تو ہم ضرور مان لیں گے۔ ہم کسی ادارے پر یا کسی پر ہم جو پاکستان کے حالات بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے رہیں گے، یا ہم جتنے تک ہمیں کچھ نہیں تو ہم اس پر ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کل عمران خان کا بہت غصہ دیکھا گیا، اور پاکستان کے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے عمران خان کا بہت سخت رد عمل تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پارٹی پر میں عدم اعتبار نہیں کرا، لیکن مجھے شدید خطرہ وہ ہے کہ جو میں نے بیانیہ دیا اس کے ساتھ میرا نہیں کروں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور محسن نقوی اور IG اسلام آباد پر FIR درج کریں، جس پر PTI کے رہنماؤں نے FIR درج نہیں کری، جس پر پاکستان کا PTI کا سوشل میڈیا بہت تنقید کر رہا تھا۔ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آپ FIR تو درج کریں، آپ کو معلوم ہوگا FIR کچھ نہیں ہوگا، کاغذات پھر ہو جائیں گے، لیکن FIR تو درج کریں، کم سے کم یہ تو اقدام کریں۔ اس کے بعد عمران خان نے آخری موقع دیا، 24 گھنٹے دیے تھے، 3-4 دن دیے تھے میرا خیال ہے، اور عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے جو پیغام دیا، عمران خان نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں سے میں مایوس ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ استعفیٰ دے کر چلیں گے، جو عمران خان کے ساتھ نظریے پر نہیں چلے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلیں گے۔ عمران خان آپ جائیں نون لیگ میں، پیپل پارٹی میں، MQM میں، JU کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے، لیکن عمران خان کا جو نظریہ وہ اس پر چل لینا ہوگا۔ دیکھیے جو اسلام آباد میں واقع ہے اس کی ہم پہلے بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہم پہلے بھی کہے کہ سپریم کورٹ میں زیادہ اور جو لوگ اس میں ملزم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، کہ یہ پاکستان کی عوام میں رہتے، آپ ان پر چھیلیں، ربڑ کی گولی دیگر کر سکتے ہیں، لاٹھی چارج کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں سکتا آپ کسی ایک ایسے شخص کی جو نہیں تھے لوگ ان کی جان لے سکتے ہیں۔ میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ انٹرنیشنل رپورٹیں ہیں، پاکستان کا میڈیا آپ کو معلوم ہے کیسے، لیکن عمران خان کی وارننگ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ PTI کے لوگوں نے درخواست دی، اور کل سماعت کے لیے مقرر سیشن کو مسترد کر دیں گے، یا ایکسیپٹ کر لے گی یا طلب کرے گی نوٹس جاری، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بعد جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا نون لیگ کا بینچ ہے، وہاں آئینی جسے بینچ کہتا ہے، میں تو اس کو نون لیگ کا بینچ کہتا ہوں، وہاں سماعت کے لیے ہوگی، پھر درخواست خارج ہوگی، لیکن کم سے کم آپ یہ تو کہنا ہم نے کام کیا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص کام تو کرے نا، آپ حکومت کے آگے لیٹے ہوئے۔ بیرسٹر گور علی کا بیان جو آیا اس کے بعد PTI کے لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا، اور عمران خان کی وارننگ کے بعد یہ کام کر گئے۔ اب
درخواست دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، عمران خان نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ آپ پریس کونسل، یار کس بات سے ڈرتے ہیں، آپ پریس کونسل کر دیتے حکومت کے خلاف، آپ ان اداروں کا نام تو نہ لیتے جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ حکومت کے خلاف تو پریس کونسل کر سکتی ہیں نا، شہباز شریف کے خلاف اپوزیشن ہے جماعت، پریس کونسل پھر حکومت کی جانب سے رد عمل آ جاتا تو بس آپ پریس کونسل تو کرتے نا۔ میں حیران ہوں، نواز شریف صاحب جب مقدم ہوتا تھا نون لیگ کے لوگ پریس کونسل کرتے تھے، مریم نواز، اس کے بعد سلمان، ڈاکٹر عدنان، پھر احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، تارڑ اور نون لیگ کے کئی رہنما پریس کونسل، دن رات پریس کونسل، نواز شریف پریزیڈنٹ، اگر کچھ ہوا تو عمران خان ذمہ دار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہوتی تھی، پھر آ جاتی اس پر پریس کونسل ہوتی، لیکن پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کی زندگی خطرہ ہے۔ لیکن اگر میں اس قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر نیب کا کوئی پروسیکیوٹر یہ صرف کہہ دیتا کہ نواز شریف صاحب کا ٹرائل غلط ہوا ہے تو پورے میڈیا پر، ہر جگہوں پر یہ ضرور ہوتا کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم، و انٹرنیشنل میڈیا پر کالم ہر جگہ ہر وقت یہی لکھا ہوتا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کانوں پر جوں نہیں رہوں گی۔ نواز شریف کی اتنی مقبولیت صرف پنجاب میں کچھ تھی حصوں میں، مثال تو سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس تو بہت بڑی مقبولیت تھی، اور پی ٹی آئی کے پاس تو پاکستان کے چاروں صوبوں پہ۔ لیکن افسوس عمران خان کی لیگل ٹیم نے نہ پریس کونسل کی، نہ کچھ بیان دیا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے آج تک عمران خان کے کیسوں پر، نہ معاملات پر کچھ ایسی پریس کونسل نہیں کی۔ دیکھیے، اگر یہ زرداری یا پیپل پارٹی شرجیل میمن، مرتضیٰ وہاب، اور کئی رہنما، قمر زمان کہرا، بہت سے لوگ پریس کونسل کرتے، اگر مولانا کی جماعت کے ساتھ انصافی ہوتی وہ روزانہ پریس کونسل، انٹرنیشنل میڈیا انٹرویو، ملک میں دورے، سفیروں کے ساتھ ملاقات، ہر چیز وہ کر چکے ہوتے۔ اگر نیب ایسا بیان دیتا کہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہم نے ٹرائل ٹھیک نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں اوف نہیں کیا۔ میں حیران ہوں یہ کیا کر عمران خان کی اہلیہ کا بیان دیا فیصل واوڈ نے، جو میں اگر اداروں نے ایسی ٹی وی چینل پر اور ایسے لوگوں سے جو پاکستان میں تھوڑی سی سوچ سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ دشمنی میں کہتے ہیں، ہم کہاوت ہے کہ آپ خاندان کے لوگوں کو یا عورتوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اگر عورتوں کو بات پہنچے گی تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ معذرت کر لیں، اور اگر عورتوں تک بات آ گئی، بچوں، عورتوں اور بزرگوں تک بات ہے کہ آپ معذرت کر لیں۔ فیصل واڈا کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسی بات کریں کہ شبل عمران خان کو بشرا بی بی کو طلاق دینی ہوگی۔ آپ پھپے پٹنی نہ بڑھیں۔ آپ دیکھیے، اگر انسان میں تھوڑی سی غیرت ہونا، آپ تم فیصل واڈا پی ٹی آئی میں رہے، اگر تھوڑی سی اختلاف ہوتا ہے آپ جماعتیں چھوڑ جائیں، نہیں جماعتیں، لیکن آپ اس جماعت میں رہیں، وہ تو آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کا ہر ٹی وی چینل فیصل واڈے کو بلاتا ہے اور فیصل واڈا سے پریس کونسل کراتا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، ضرور ہے۔ عمران خان کے ویلاگ نے آپ نے سنا ہوگا، صبح اس نے بھی کہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم کئی لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے عمران خان نے یہ بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں وکیلوں سے، باہر تو گڈی کھیل رہا ہے، سب اچھا ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ جو پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ میں ہوئے اور لوگوں کو شریعام گولی مارے گئے، اس پر پی ٹی آئی کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کا شدید رد عمل تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے ایک اور کہا کہ میں اپنے حق کے دفاع میں جج صاحب کو عمران خان نے مبارک دی، اور جو ہمایوں دلاور اور دیگر جج جنرل آپ سزا دیں اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جج بنے، وکیل بھی بنائے۔ لیکن خبر ہے عمران خان کے پاس تو ویسے معلوم تھا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے جو ویلاگ بنائے عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو آخری موقع دیا ہے، صرف اس پر بات کی ہے، اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے کہ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو اگلے وقت ملتے ہیں۔ شکریہ۔